السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد قواعد کی بھی ہم دہرائی کریں گے۔ اب ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون۔ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون۔ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أن يتبع
فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب حسب سابق ہم چند قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قل من یرزقکم، قل میں جو قاف ہے اس کو گول پڑھنا ہے، یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ من نون ساکن کے بعد حرف یا آیا ہے جو کہ یرملون میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں ادغام ہوگا، ادغام غنہ کے ساتھ، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ تو اس قاعدے کے تحت یہاں نون ساکن کا ادغام ہوا ہے اور یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کی ادائیگی بھی ہوگی۔
اس کے بعد را ساکن جو ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو را ساکن پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد زا، اس کے تعلق سے گزشتہ کلاسز میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ زا اور لال میں فرق یہ ہے، لال نرمی کے ساتھ اور زا تھوڑا سختی سے ادا کیے جاتے ہیں، تو زا کو تھوڑا سخت آواز میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد قاف اور کاف یہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں، تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے جو پہلا جو کاف ہے نقطے والا، اس کو گول پڑھنا ہے ہمیشہ، اور جو دوسرا کاف ہے جو سادہ سا جس پہ کوئی نقطے نہیں ہے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ تو اس لفظ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قاف اور کاف ان دونوں کی ادائیگی میں ایک صاف فرق پتہ ہونا چاہیے، اس کے تحت اس کو ہم پڑھیں۔ اس کے بعد من السماء، یرزقکم من السماء، میم ساکن کے بعد جو دوسرا میم ہے اس پر تشدید ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو بھی کہتے ہیں ادغام، ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا ایک ساتھ ملنا یا جڑنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ تو یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کی ادائیگی ہوگی۔ من السماء میں میم پر جو مد ہے، مد متصل ہے، یہ سب سے زیادہ لمبا پڑھتے ہیں اس کو۔ والارض میں را ساکن کا جیسا گزر چکا ہے، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش آتا ہے تو را ساکن پر ہوتا ہے، تو یہاں ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ ضاد یہ حروف پر میں سے ہے تو اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ میم پر جو مشدد ہے اس کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا آیا تو ادغام ہوتا ہے، اور ادغام ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اس کے بعد یملک السمع والابصار، با ہے، حرف با یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو حروف قلقلہ جب کبھی بھی جزم کی حالت میں، یعنی جب اس پہ جزم آتا ہے جس کو ساکن بھی کہتے ہیں، تو اس حال میں اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قلقلہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے کہ آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں، تو اس صفت کے ساتھ یہاں اس با کو ہم پڑھیں گے۔ سواد ہے، یہ گول پڑھیں گے، یہ بھی حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ را ہے، اس کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ را پر پیش اور زبر آتا ہے تو اس کو پر پڑھتے ہیں، تو یہاں اس کو پر یعنی گول پڑھیں گے۔ وَمَن يُخْرِجُ، اس سے پہلے بھی میں کے تعلق سے ذکر ہو چکا ہے کہ یہاں ادغام ہوگا، ادغام غنہ کے ساتھ۔ خا، اس کو گول پڑھیں گے، یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور را پر ساکن آتا ہے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ حی من المیت ویخرج، خا اور را، خا پر پڑھیں گے اور را کو باریک۔ میتا من الحی ومن یدبر، میں کے تعلق سے اب اسی آیت میں تقریباً 4-5 جگہ ذکر ہو چکا ہے، ادغام ہوتا ہے اور ادغام غنہ کے ساتھ۔ اس کے بعد را کو گول پڑھیں گے، اور علامت وقف تو آنے کی وجہ سے آخری جو حرف ہے را، اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اب اس کے لیے یہ ایک قاعدہ ہے کہ را ساکن پر ہوتا ہے اس سے پہلے جو متحرک حرف ہے اگر وہ زبر یا پیش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے جو متحرک حرف ہے جس پر زبر ہے، الف، یہ حمزہ جس کو بولتے ہیں، اب اس کی وجہ سے یہ را ساکن جو ہے یہ گول پڑھیں گے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سین کو باریک پڑھیں گے، قاف کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے وہ گول پڑھتے ہیں۔ اب نون پر جو ہے اس پر زبر آیا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ آگے علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے آخری متحرک جو حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو مد ہے، قڑا زبر جس کو کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر عموماً پڑھتے ہیں، مگر یہاں مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے کہ آخری جو متحرک ہے اس کو ساکن کیا،
جس کی وجہ سے یہاں مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اللہ کا جو لام جو عموماً ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، اس سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد فقل میں قاف کو گول پڑھیں گے، افلا تتقون، تتا میں دونوں تا باریک ہوئیں گے، قاف گول پڑھیں گے، اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے آخر پر نون کو ہم نے ساکن کر دیا، اور اس سے قبل جو حرف مد واو ہے اس کو ایک الف سے بڑھا کر زیادہ اور کھینچیں گے مد عارض کے قاعدہ لاگو ہونے کی وجہ سے۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔